Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, सोचिए अगर एक रात किसी के सामने उसके वालिद की रूह आ जाए और वो सिर्फ एक जुमला कहे, मुझे कत्ल किया गया है और मेरा कातिल तुम्हारा अपना चचा है। अगर वो हेमलेट की जगह होते तो क्या करते? क्या फौरन तलवार उठाकर बदला ले लेती या पहले ये सोचते कि कहीं ये रूह झूठ तो नहीं बोल रही? اور یہ وہ سوال ہے جس نے ہیملٹ کو شیکسپیئر کا سب سے فیمس اور سب سے مسٹیریس کریکٹر بنا دیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم صرف ہیملٹ کا کریکٹر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے دماغ کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہیملٹ کی اصلی جنگ کلاڈیس سے کم اور اپنے آپ سے زیادہ ہے، اور ہیملٹ کے ساتھ جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ ہے کون؟ اسٹوڈنٹس، ہیملٹ ڈنمارک کا شہزادہ ہے۔ وہ کنگ ہیملٹ اور کوئین گرٹروڈ کا بیٹا ہے، رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا شہزادہ ہونا نہیں بلکہ اس کا بہت انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ ہونا ہے۔ شیکسپیئر ہمیں بتاتا ہے کہ ہیملٹ جرمنی کی یونیورسٹی آف وٹنبرگ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب یہاں شیکسپیئر نے وٹنبرگ کا نام ہی کیوں لیا؟ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں تھی، یہ یورپ کے انٹلیکچوئل سینٹر مانا جاتا تھا۔ یہاں فلسفی، لاجک اور کریٹیکل تھنکنگ پر زور دیا جاتا تھا۔ یعنی شیکسپیئر ہمیں شروع سے یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہیملٹ تلوار سے پہلے دماغ کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور یہی ہیملٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا ہیملٹ کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اس کے والد کی موت ہو جاتی ہے، ابھی وہ اس غم سے نکلا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ماں صرف چند ہفتوں کے اندر اس کے چچا کلاڈیس سے شادی کر لیتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہیملٹ کو زیادہ دکھ کس بات کا تھا، اپنے والد کے موت کا یا اپنی ماں کی دوسری شادی کا؟ اکثر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ صرف اپنے والد کے ڈیتھ کی وجہ سے اداس تھا، لیکن اصل میں اس کے دل کو سب سے گہرا زخم اس وقت لگا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اتنی جلدی سب کچھ بلا دیا۔ اس لیے ہیملٹ غصے میں کہتا ہے فریلٹی تhy name is woman، یعنی اے کمزوری تیرا نام عورت ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا شیکسپیئر واقعی تمام عورتوں کو کمزور کہہ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ صرف ہیملٹ کا ایموشنل ری ایکشن ہے۔ جب انسان بہت دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسے جملے بول دیتا ہے جو اس کے ایموشنز کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ کہ حقیقت۔ آج بھی جب کسی کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شیکسپیئر نے اسی ہیومن سائیکالوجی کو بہت خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ ہے کہ ہیملٹ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی تلوار، اس کی رائل فیملی یا اس کی بریوری؟ تو اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے دماغ ہے، نہ کہ تلوار یا رائل فیملی یا بریوری۔ ہیملٹ ہر بات کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ ہر چیز کا پروف چاہتا ہے۔ جب گوسٹ اسے بتاتا ہے کہ کلاڈیس ہی قاتل ہے تو ہیملٹ فوراً بدلہ نہیں لیتا۔ اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں وہ بدلہ نہیں لیتا؟ اگر کسی نے کسی کے والد کو قتل کیا ہو تو کیا وہ فوراً ریونج نہیں لے گا؟ ہیملٹ بھی لے سکتا تھا، لیکن وہ رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اگر یہ گوسٹ شیطان ہوا تو، اگر میں نے غلط انسان کو مار دیا تو۔ اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہیملٹ کو دوسری ہیروز سے مختلف بناتا ہے۔ وہ صرف ایکشن نہیں لیتا، وہ پہلے سوچتا ہے، اور پھر اتنا سوچتا ہے کہ ایکشن کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں ہیملٹ کے سب سے امپورٹنٹ ویکنس پر۔ لٹریچر کی لینگویج میں اسے ہمارشا یا فیٹل پلا کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہیملٹ کی ویکنس اوور تھنکنگ ہے، لیکن اصل بات اس سے بھی گہری ہے۔ ہیملٹ ہر فیصلہ تب تک نہیں کرتا جب تک اسے 100% یقین نہ ہو جائے، لیکن ریئل لائف میں 100% سرٹینٹی بہت کم ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہیملٹ بار بار رکتا ہے، سوچتا ہے، پھر دوبارہ سوچتا ہے، اور اسی ڈیلے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک ٹریجڈی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہیملٹ نے شروع میں ہی فیصلہ کر لیا ہوتا تو شاید پولونیس نہ مرتا، اوفیلیا پاگل نہ ہوتی، گرٹروڈ زہر نہ پیتی، لیٹس بھی نہ مرتا، اور شاید ہیملٹ خود بھی زندہ رہتا۔ یعنی صرف ایک ڈیسیژن نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیملٹ ایک انٹیلیجنٹ، سینسٹیو اور جسٹس پسند شہزادہ تھا۔ اس کے سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی سوچ ہے، لیکن وہی اس کی سب سے بڑی ویکنس بھی بن جاتی ہے۔
وہ ہر فیصلے کو اتنا انالائز کرتا ہے کہ ایکشن کا صحیح وقت نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہیملیٹ کو شیکسپیئر کا گریٹسٹ ٹریجک ہیرو کہا جاتا ہے۔ اس کا کریکٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں صرف سوچنا ہی نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ کریکٹر ہے کلاڈیس۔ کلاڈیس ڈنمارک کا نیا کنگ ہے، لیکن اس کی تاج پوشی عام طریقے سے نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہی بھائی کنگ ہیملیٹ کو زہر دے کر مار دیتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی ویڈو کوئین گرٹروڈ سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ دونوں کام پرسنل نہیں بلکہ پولیٹیکل ہی تھے۔ ایک ہی چال میں کلاڈیس تخت حاصل کرتا ہے، کوئین کو اپنی طرف کر لیتا ہے اور کنگڈم میں اسٹیبلٹی کا امپریشن کریٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں شیکسپیئر ایک انٹرسٹنگ بات کرتا ہے۔ کلاڈیس کبھی خود کو اوپنلی ایول پروف نہیں کرتا۔ وہ مسکراتا ہے، اسپیچز دیتا ہے، ڈپلومیسی کرتا ہے اور ہر وقت اپنی امیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ میرا اسٹوڈنٹ سے ایک سوال ہے، اگر کوئی انسان اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ سب کو دھوکہ دے دے تو کیا وہ صرف ویلن کہلائے گا یا جینیس بھی؟ آپ اپنا جواب اپنے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے۔ اینڈ اسٹوڈنٹس، کلاڈیس کا سب سے پہلا فیچر ہے اس کا بریلینٹ پولیٹیشین ہونا۔ شیکسپیئر نے کلاڈیس کو ایموشنل سے زیادہ پولیٹیکل کریکٹر بنایا ہے۔ پلے کے شروع میں اس کا اسپیچ دیکھیں۔ اس نے کنگڈم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، ہمارے پرانے کنگ کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن زندگی رکتی نہیں، اس لیے ہم نے کوئین سے شادی بھی کر لی اور کنگڈم کو بھی اسٹیبل رکھا۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ رسپانسبل کنگ ہے۔ یہاں شیکسپیئر دکھاتا ہے کہ اچھا پولیٹیشین وہ نہیں جو صرف سچ بولے بلکہ وہ ہے جو لوگوں کو کنونس کر دے۔ کلاڈیس ریئلٹی میں اپیئرنس ورسز ریئلٹی کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ باہر سے نوبل، وائز اور کام، جبکہ اندر سے مرڈر، مینیپولیٹو، گلٹی۔ یہی ہیملیٹ کی سینٹرل تھیم بھی ہے۔ کلاڈیس کا ایک اور فیچر ہے اس کا ایمبیشن۔ کلاڈیس کو پاور چاہیے تھی، لیکن شیکسپیئر نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے صرف کنگڈم کے لیے مرڈر کیا یا جیلسی بھی تھی۔ سوچئے، اس کا بھائی اسٹرانگ کنگ تھا، لوگ اسے پیار کرتے تھے، کوئین بھی اس کے ساتھ تھی۔ کلاڈیس ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن میں تھا۔ اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وار صرف تھرونز کے لیے لڑی گئی ہے۔ یعنی کلاڈیس صرف شیکسپیئر کا کریکٹر نہیں بلکہ وہ ہر اس انسان کی ریپرزنٹیشن ہے جو پاور کے لیے ایتھکس بھول جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کلاڈیس کا سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ کلاڈیس کا سب سے بڑا گناہ مرڈر تھا، لیکن شیکسپیئر کے نزدیک اس کا سب سے بڑا کرائم تھا بیٹریل۔ اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، فیملی کو ڈسٹروائے کیا اور ٹرسٹ کو ختم کیا۔ شیکسپیئر کے زمانے میں کنگ کو گاڈز ریپرزنٹیٹیو سمجھا جاتا تھا۔ کنگ کا مرڈر صرف کرائم نہیں، ایک ریلیجیس سن بھی تھا۔ اس لیے گوسٹ کہتا ہے کہ کلاڈیس نے صرف مجھے نہیں مارا، اس نے نیچرل آرڈر کو بھی ڈسٹروائے کر دیا۔ کلاڈیس کا ایک اور کوالٹی ہے اس کی انٹیلیجنس۔ اگر ہیملیٹ انٹیلیجنٹ ہے تو کلاڈیس بھی اس سے کم نہیں۔ نوٹس کیجئے، جب ہیملیٹ عجیب بیہیویئر کرتا ہے تو کلاڈیس فوراً اس پر نظر رکھنے کے لیے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ جب دی ماؤس ٹریپ پلے پرفارم ہوتا ہے، کلاڈیس فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ہیملیٹ اس کا راز جان چکا ہے اور وہ ڈیلے نہیں کرتا، ہیملیٹ کو انگلینڈ بھیجنے کا پلان بنا دیتا ہے۔ یعنی کلاڈیس ایموشنلی ویک ہو سکتا ہے لیکن پولیٹیکلی بہت فاسٹ تھنکر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کلاڈیس اتنا انٹیلیجنٹ تھا تو پھر وہ اپنی جان کیوں نہ بچا سکا؟ اس سوال کا جواب اس کی گلٹ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کلاڈیس کا سب سے پاورفل سین ہے جب وہ اکیلا پریئر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، "Oh, my offense is rank, it smells to heaven." میننگ، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بدبو آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ یہ لائن شیکسپیئر کی گریٹسٹ کنفیشن مانی جاتی ہے۔ کلاڈیس مانتا ہے کہ وہ گلٹی ہے، لیکن وہ تھرون بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، کوئین بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، پاور بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور فورگیونیس بھی چاہتا ہے، اور یہ امپاسبل ہے۔ یہاں شیکسپیئر ایک یونیورسل لیسن دیتا ہے۔ ریئل ریپینٹنس صرف ورڈز نہیں، سیکریفائس بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں کہ کلاڈیس اور ہیملیٹ کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، کیونکہ ہیملیٹ بھی سوچتا ہے، کلاڈیس بھی، تو پھر ڈفرینس کیا ہے؟ تو ہیملیٹ ایکشن لینے میں لیٹ کرتا ہے، کلاڈیس ایکشن لینے میں کبھی لیٹ نہیں کرتا۔ ہیملیٹ مورالٹی کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ کلاڈیس رزلٹ کے بارے میں۔ اسی لیے ایک فلاسفر بن جاتا ہے اور دوسرا سکسیسفل پولیٹیشین۔ اور کلاڈیس کی سب سے بڑی ویکنیس اس کی سواڈ یا گلٹ نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی ویکنیس اس کے فیئر ہے۔
اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہیملیٹ سچ ایکسپوز نہ کر دے، کہیں لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں اس کی پاور چھینی نہ جائے۔ پاور حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی مشکل ہوتا ہے اسے بچائے رکھنا۔ کلاڈیس اس فیئر میں جی رہا ہوتا ہے، اور آخر میں کلاڈیس اپنی ہی سازش کا شکار بن جاتا ہے، یعنی زہریلی تلوار اور زہریلی وائن، اور ہیملیٹ اسے زہر کو کلاڈیس کو پلا دیتا ہے۔ یہ شیکسپیئر کا پوئٹک جسٹس ہے، جو زہر اس نے دوسروں کے لیے تیار کی وہی اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاڈیس کو صرف ویلن کہنا شیکسپیئر کے کریکٹر کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ ایک قاتل ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بریلینٹ پولیٹیشین، ایک گلٹ سے بھرا ہوا انسان، اور پاور کا ایسا غلام ہے جو سب کچھ حاصل کر لیتا ہے مگر سکون کبھی نہیں پا سکتا۔ شیکسپیئر ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اگر اخلاق کے بغیر حاصل کی جائے تو آخر میں وہ اپنے مالک کو ہی تباہ کر دیتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہیں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کوئین گرٹروڈ کی۔ کیا وہ صرف ایک کمزور عورت تھی، یا شیکسپیئر نے اس کے کریکٹر میں کچھ ایسے راز چھپائے ہیں جو آج بھی لٹریری کریٹکس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ کیا گرٹروڈ کو کلاڈیس کے جرم کا پتہ تھا، یا وہ خود بھی ایک وکٹم تھی؟ اگلے لیکچر میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز لیکچر کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔